صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب سیدات زہرا علیہ السلام، حق سیدات زہرا علیہ السلام، عشق صدر سیدات زہرا علیہ السلام، بظہور الحجت القائم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ صلوات بلند آواز سے سارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا وجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو لجاج۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد کے سان یاد فرمائیں، صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے دلوں کو شروع کریں جائے۔ آل محمد کے خالق آپ کو، قربانیان کو کسی کا محتاج نہیں، کونین کی ملکہ آپ کی، قربانیان کی مال میں، رزق میں، عزت میں، معرفت میں اضافہ۔ میری مخدومہ آپ کی، قربانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس زمانے میں، اس دور میں میرا مالک ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجی ہے۔ ہم گناہگاروں کو سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ عظیم عزادار، عظیم ماتمی میرے سامنے تشریف فرمائے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ رات ناصر جعفر صاحب نے کہا قبلہ کے یہاں ہوگی۔ آپ جہاں گنے چنے چند لمحات ہیں جن میں آپ کے سامنے زیارت بھی ہوگی اور حاضری بھی ہوگی۔ ایک مجھے شعر یاد آ گیا ہے کہ دیار غیر میں اپنوں کی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اتنے اوپن اور کھلے ماحول میں ایک روحانیت کا سفر ہے۔ میرے مذہب کی چند بنیادی چیزیں ہیں جن پر میرے مذہب کی دیواریں کھڑی ہیں۔ توجہ فرمانا جی، آواز ٹھیک کرو تھوڑی سی۔ جو چیزیں میرے مذہب کی بنیاد ہیں، انہی چیزوں پر ہی میرے مذہب کے دشمن کو اعتراض ہے۔ سدا سلامت رہے وہ ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں۔ جن چیزوں پر میرے مذہب کی چھت کھڑی ہے، انہی چیزوں پر میرے مذہب کے ہر معترض کو اعتراض ہے۔ وہ میں چیزیں گنوانا شروع کروں تو خطابت کی چاشنی ختم ہو جائے گی۔ میں نے بھی قرآن سے پوچھا، اللہ سے بھی سوال کیا، توجہ ہے نا، کہ پروردگار یہ کس قوم کا تو نے مجھے نوکر بنا دیا ہے جو قوم ایک گھوڑے پر چادر ڈال کے اس سے بیٹے مانگتی ہے۔ کیا بات ہے، 1 2 3 4 5 بندے ہیں ایسے یورپ میں جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں۔ جانور پرست قوم کا میں نوکر ہوں، گھوڑے کی پجاری قوم کا مجھے خادم بنا دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن، یہ کالے کپڑے پہننے والے جانور پرست نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ مومنون کو پڑھ، پڑھا لکھا ماحول ہے اور بڑی خوبصورت سی گفتگو ہے۔ سورۃ مومنون کو کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے میرا ایک نبی کھڑا ہے جس کا نام صالح ہے۔ اس نے قوم سمود کو بلایا، قوم سمود کو بلا کر اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی کی مہار ہے۔ کیا بات ہے قبلہ آپ کی؟ وہ قوم سمود سے کہہ رہا ہے کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی میری نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ بولو گے تو میرا سفر بھی کامیاب ہوگا نا، کوشش کرو گے تو میں بھی کچھ کہہ سکوں، تھوڑا سا ماحول آپ بنائیں گے تو میرے اندر سے لفظ نکلیں گے نا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ اونٹنی میری نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ پروردگار یہ تو پھر میں الجھ گیا ہوں، تیرا جسم ہی نہیں، تو بدن ہی نہیں رکھتا، تو کبھی اونٹنی پہ سوار ہوا ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر یہ تیرا نبی عجیب سی گفتگو کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اونٹنی اللہ کی ہے، تیرا جسم نہیں، تو کبھی اونٹنی پہ سوار ہوا نہیں، تیری کیسے؟
एक बंदा भी बोले बोले तोल के, ताकि मैं पाकिस्तान से यहाँ तक आऊँ तो मेरा दिल मुतमैन हो जाए कि मैं किसी खूबसूरत माहौल में आ गया हूँ। मजलसों की कमी वहाँ पे नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरों की ज़ियारत करने के लिए मैं आ गया हूँ। परवरदिगार तेरा बदन ही नहीं तो ऊँटनी पे तू बैठा नहीं है तेरी कैसे? अल्लाह कहते हैं इंसान का बच्चा बन, जो जानवर मेरी हुज्जत का हो वो मेरा ही होता है। जो हाथ बुलंद कर सकता है उसे करना चाहिए। जल्दी 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 हैदरी। जो जानवर मेरी हुज्जत से मंसूब हो, और बिस्मिल्लाह सैयद, वो मेरा ही होता है। कहते हैं जी घोड़ा कुरान से साबित करो तो फिर हम तस्लीम करेंगे। आज मैं घोड़ा कुरान से दिखाऊं तो फिर कल को हुसैन की शबी भी एतराज नहीं होगा। कुरान किसी दीवार का नाम नहीं कि बंदे के ऊपर गिर पड़े। कुरान इशारा करता है, उसके इशारे को समझने के लिए बंदे को ज़हीन और फतीन होना चाहिए। सूरत ताहा, बिल्कुल सूरत ताहा, घर में जाके पढ़ना, तिलावत करना। 30 रातों का वादा करके गया था मूसा कौम के साथ कि मैं 30 रातों के बाद लौटूंगा अल्लाह से मिलके। अल्लाह ने 10 रातों का इजाफा किया, 40 रात गैब रहा मूसा। 40 रातों की गैबत के बाद जो मूसा लौटा तो सारी कौम गुमराह थी। एक गाय के बछड़े की कौम पूजा कर रही थी। जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह करूंगा। वो जो गाय का बछड़ा, पहले तो यहां पर फैसला तो यहीं पर पता चल जाना चाहिए कि मैं कहां पे खिताब कर रहा हूं। 40 रातें मूसा गायब रहा, सारी कौम बनी इसराइल गुमराह हो गई। मुझे काफिर कहने से अगर तेरा हौसला बुलंद रहता है ना तो अजान से पहले जाफर जतोई को काफिर कह लिया कर, फिर अजान शुरू कर दिया कर, लेकिन फैसला तो सरनंगी कौम के सामने करके जा। 40 रातें जो गैब रहा तो सारी कौम गुमराह हो गई। जब 1300 साल हो गए कायम गैब है, कल भी अली पे पक्के थे। जो हाथ बुलंद हो रहा है ये हाथ सैयदा की बारगाह से खैरात ले रहा है। इस खुले माहौल में आपका इतना सुनना मेरे लिए मौजूद है जनाब। सिर्फ 40 रातें किबला जाफरी साहब, अल्लामा साहब, मूसा गायब रहा। शाह जी, सारी कौम गुमराह। या 1300 साल हो गए 12वां गायब है। न कल अली पे शक था न आज अली पे शक है। यार तो तकलीफ की बात, थोड़ा थोड़ा मजीद आगे हो जाते तो माहौल और अच्छा हो जाना था। वैसे थोड़ा थोड़ा मेहरबानी करो, ये भी जगह खुली है, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है। जो निस्बत हुसैन से जिस बात की हो जाए वो एहतराम की काबिल हो जाती है। और इतनी तहारत जन्नत में नहीं जितनी तहारत हुसैन की मजलिस में होती है। क्योंकि जन्नत में मैंने कुत्ता जाते हुए देखा है, मजलिस में मैंने आते हुए नहीं देखा। जिन्हें बर्दाश्त होता है अली वो तवज्जो फरमाए। बाकियों का मैं ठेकेदार किसी का नहीं हूँ। नमक अली का खाते हैं तो उसी के गुण गाए जाते हैं। 40 रातों के लुत्फ आ रहा है ना। 40 रातों की गैबत के बाद जब मूसा लौटा कौम बछड़े की पूजा कर रही थी। बड़ा नाम सुना है सबसे, पर देखिए हम लफ्ज कितने खरीदार निकल आते हैं। वो जो गाय का बछड़ा था ना, वो गाय का बछड़ा था नहीं, मट्टी का बना हुआ गौशाला था। बहुत मेहरबानी। वो मट्टी का खुद उन्होंने बनाया, फिर उसी की पूजा कर रहे थे। अगले जुमले पर बोलो तो जन्नत के दरवाजे तक मैं आपका मकरूज। वो जो मट्टी का बना हुआ गौशाला था वो बोलता था, डकारता था। यूं हैरान को निगाहों से मूसा ने कौम को देखा, फिर उस मट्टी के बछड़े को देखा। कौम को देखकर कहते ये तो मैं बाद में पूछूंगा ना कि तुम्हें गुमराह किसने किया। आयो जाफर जतोई, पहले ये बताओ कि इस बेजान में जान किसने डाली है। हाय हाय हाय, जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह करूंगा। जो हाथ बुलंद हो रहे हैं ये हाथ, जी जी, इस बेजान में जान किसने डाली है। कौम ने कहा जी सामरी जादूगर ने। अल्लाह का बड़ा जलाली नबी था मूसा, जलाल के आलम में तेज कदमों से चल के गया, जाके सामरी का बिला तस्बीह गिरबान पकड़ा, झंझोड़ कर कहते हैं ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि कौम को गुमराह क्यों किया।
پہلے جلدی بتا بے جان میں جان کیسے ڈالی؟ جو ہاتھ بلند ہو جائیں گے ان کا میں قبر تک مقروض ہوں، جو سارے ہلاؤ گے تمہارا بھی مقروض۔ چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ، یہ بھی عبادت، اٹھ کے بولنا ضروری نہیں۔ تفسیر نور و ثقلین میں تیرے 5ویں مولا فرماتے جو بندہ میرے داد علی کے فضائل سنے، ہاتھ نہ اٹھائے، داد نہ دے، واہ نہ کرے، صرف علی کا نام سن کر لبوں پہ مسکراہٹ لے آئے، 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ مسکراہٹ کا ثواب ہے۔ اللہ جانے پھر علی کیا ہوگا۔ سامری جادوگر سے کہا یہ بے جان میں جان کیسے ڈالی؟ ہائے ہائے۔ اس نے کہا جناب جبرائیل فرشتہ، میں لفظ کا نہیں حرف کا ضامن ہوں۔ اور باقی بات یہ ہے کہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، اپنے ابا کا بیٹا ہونا ضروری ہے۔ 1 2 3 اب یورپ میں ہاتھ گرنے پڑ گئے ہیں، جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے وہ ہاتھ کوئی خاص عاشق مرتضیٰ کا ہے۔ سار اٹھا کے رکھنا، صدا سلامت۔ دو مسئلے حل ہوتے ہیں، یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نام میں لیتا ہوں، دل منکر علی کا جلتا ہے، اور 1-2 پل میں میری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور دوسرا ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ خوبصورت ماحول بن گیا۔ قریب آپ میرے ہو گیا، مجھ سے دور نہ ہونا، اتنا بھی اپنے آپ کو قائم رکھو تو میرے اندر سے بات نکلتی رہے گی۔ اس نے کہا جی جبرائیل فرشتہ شکل بشری میں گھوڑے پہ سوار ہو کر یہاں سے گزرا۔ بہت شکریہ۔ تیری قوم نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، لیکن مجھے پتا تھا یہ جبرائیل ہے۔ کیوں اسے پتا تھا؟ یہ سوال ہے میرا، کیونکہ جبرائیل کا اور سامری کا کچھ عرصہ ایک رشتہ رہا ہے۔ یہ علماء سے پوچھنا کہ وہ رشتہ کون رہا ہے، ورنہ میں 8-10 دن ادھر ہی ہوں۔ جعفری صاحب کو فون کرا، میں آپ کو بتا دوں گا، ذرا نہ رات وہاں پہ آنا، پھر تو حاضری ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا مجھے پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے۔ اب بالکل سورۃ طہ کی آیت، وہ کہتے فَقَبَضْتُهُ قَبْضَةً، میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی مٹھی بھر اٹھا لی۔ جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی ایک مٹھی بھر اٹھا لی۔ اب وہی مٹی چٹکی بھر جس بے جان پہ پھینکتا ہوں، جو ہاتھ بلند کر سکتے ہو کرو حیدری۔ اب وہی جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی چٹکی بھر، ایک چٹکی جس بے جان پہ پھینکتا ہوں اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ گھوڑا بھی جبرائیل کا ہے، فیصلہ دو نا، پریشان نہ ہو، نہ کرو نا، گنے چنے سے چند لمحات ہیں۔ گھوڑا جبرائیل کا ہے، جو ہاتھ پھینک رہا ہے وہ سامری کافر کا ہے، مشرک کا ہاتھ ہے۔ جبرائیل کے اب جو نہ بول سکا وہ یہاں پہ آیا نہیں ہو، ویسے میرے نقش نکالنے جو آیا ہے تو وہ نکال لے۔ جو ولا کا خریدار بیٹھے جو عزائے حسین منانے کے لیے بیٹھے وہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے۔ آج یورپ کے دھرتی پر جبریل آ کر جعفر دیتا کہ وہاں کرے تو میری داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ جملہ پتہ نہیں میں کس کی محبت میں کہنے لگا ہوں، پر اتنے اوپن ماحول میں یہ جملہ میں کبھی نہیں کہتا، مجھے نسل سے پیارا ہے۔ وہ کہتے جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی سامری جادوگر جس بے جان پہ چٹکی بھر کے پھینکے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر عقل کا علاج کر، مجھے مشرک غالی نہ کہے۔ جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی سامری پھینکے تو بے جان میں جان آ جاتی ہے۔ جبریل ہے کیا؟ درزی ہے حسین کا۔ صدا سلامت رہے یہ ہاتھ جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، مہربانی۔ سارے مل کے نوکری کرو، ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ اللہ اکبر، نوکری ہوگی جی، راضیوں کا صحیح۔ جبرائیل درزی ہے حسین کا۔ ویسے بھی سورۃ النحل کی ایک آیت یاد آ گئی ہے،
اللہ نسل آدم سے شکوہ کر رہا ہے، کہتے ابھی مجھے نسل آدم سے شکوہ ہے کیا کہ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کہ یہ کیسے بدبخت ہیں کہ ان کا باطل پر ایمان ہے۔ سارے ہلانے والے کو تو میں نے زندگی میں شیعہ نہیں سمجھا، بالکل نہیں سمجھا۔ یہ کوئی بات نہیں کہ میں پاکستان میں نہیں تو یہاں پر کچھ اور ہو گیا ہوں، پڑھنے کا اپنا انداز وہی ہے، تمہارے سننے کا انداز کیا ہوگا، میرے ساتھ مزاج ملانا پڑے گا۔ وہ کہ اللہ کہتا ہے یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔ عجیب انداز گفتگو ہے کہ بلا جون بھائی، عجیب انداز گفتگو ہے کہ باطل پر ایمان ہے اور نعمت کے منکر ہے، جبکہ حسن شاہ جی باطل کی ضد حق ہے، نعمت نہیں۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور حق کے منکر ہیں۔ اللہ نے لفظ حق استعمال نہیں کیا، لفظ نعمت استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر حق نعمت نہیں ہوتا۔ جیسے کہ تلقین میں ہم پڑھتے ہیں کہ الموت حق، موت حق ہے، نعمت نہیں ہے۔ موت حق ہے، بہت مہربان، نعمت نہیں، اس لیے ہر حق نعمت نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ باطل پر ایمان ہے ان کا، حق کے منکر ہیں، تو پھر کوئی ڈھونڈنا پڑے گا ایسا حق کہ جس کے مقابلے میں باطل کو مانا جا رہا ہے، نعمت کے انکار کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی نعمت اللہ کی طرف سے ہے جس کا انکار کر کے بندے باطل کو ماننا شروع ہوئے، اللہ کو آیت بھیجنی پڑ گئی، خدا کو نسل آدم سے شکوہ کرنا پڑ گیا کہ یہ نعمت کا انکار کر کے باطل کو مانتے ہیں۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ شک کرنے والے کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، محمد فرماتے ہیں جو شک کرے علی کے فضائل میں وہ حرامی ہوتا ہے۔ ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، منبر پہ تیرا اور میرا مرشد علی تشریف فرمائے، خطبہ دیتے 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 اسی آیت کی تلاوت علی نے کی۔ یعلم یمانی مجمع کے وسط میں اٹھا، بلا تشبیہ علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے مولا وہ نعمت کون سی ہے جس کے مقابلے میں باطل کو لوگ مانتے ہیں؟ بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف علی اشارہ کر کے کہتے ہیں یمانی سن، اللہ کی وہ نعمت جو وہ بندوں کو عطا کر کے احسان جتلاتا ہے، وہ نعمت بس میں علی ہی تو۔ جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے، یہ ہاتھ جی کے جی جی مہربانی، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں حیدری مہربانی۔ پروردگار ان کی داد و تحسین و نعرے و صلوات، وہوہ اور چہروں کے گلاب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مان گئے کہ نعمت علی ہے، لیکن وہ بدبخت کون ہے جو نعمت کے مقابلے میں باطل کو مانتا ہے؟ یہ معجزہ نہیں، معجزے سے کم بات نہیں ہے۔ دجار غیر میں تم علی علی کر رہے ہو، کیونکہ علی ایک جبر مشیت کا نام ہے جو دشمن کے بھی چباڑے چیر کے نکل آتا ہے۔ سارے ایسے بول پڑتے تو میرا کام اور ہو جاتا ہے۔ میں ابھی تک سوچ میں ہوں کہ تم کس بات پہ خوش ہو جاؤ گے، تم تھوڑا سے میرے قریب اور آ جاؤ۔ پروردگار وہ کون ہے لعنتی جو باطل کو مانتا ہے، حق کا منکر ہے، نعمت کا منکر ہے؟ مثلا میں اپنی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ خود بخود اڑ جائیں گے۔ مثلا ایک بندہ پاکستان میں گناہ کر رہا ہے، اسے پوچھا ہے کیوں گناہ کر رہے تو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ آپ کیسے ملک میں گناہ کر رہے ہو، تو کیوں کر رہا ہے گناہ؟ جی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ امریکہ میں گناہ کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ جی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ سعودیہ میں گناہ کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ جی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ نہیں بولو گے تو معافی علی سے گھر جا کے مانگنا، ورنہ میں دیار غیر میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ جعفر تو اس سے بڑا باطل پر کیسے یقین رکھیں گے؟ یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، علی کو حاضر ناظر نہیں۔ جو ہاتھ اٹھ سکتا ہے اسے اٹھانا چاہیے، جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے اونچا بولے حیدری۔ راضی ہو گئے؟ اگر ہم کہہ دیں کہ علی نے 40 جگہ پہ روزہ افطار کیا، کون سب کہتے ہیں یہ عقل نہیں مانتی، عقل ہو تو مانے۔ جس چہروں پہ
मुस्कुराहट, भाई अली कुर्बानी मांगता है, दे सकता है तो मान, वरना जान छोड़ अली की। अली को बाजारी शिया नहीं चाहिए, अली को सर देने वाला शिया चाहिए, जिसे ससुराल प्यारा है, घर बीवी औलाद, घर बिजनेस, बंगले कोठियां गाड़ी पे, छोड़ अली की जान नहीं चाहिए। और अली जन वलीउल्लाह जाफर जो तो अपनी बात करता है, मुझे आपकी खबर नहीं, मुझे नहीं पता कि इस दिल में अली कैसे करवटें ले रहा है, मुझे खबर ही नहीं है, वो या अल्लाह जानता है या अली जानता है। मुझे अपनी खबर है, मैंने अली को जन्नत के लालच में भी नहीं माना, लालच में माना तो क्या माना, ना अली को जहन्नम के डर से माना, डर से माना तो क्या माना। जाफर देता हुए अली जन वलीउल्लाह सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि कोई बंदा मेरी माँ को गाली न दे, क्योंकि हलाली हरामी की पहचान अब्बा नहीं अली हुआ करता है। जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है ये खास आशिक मुर्तज़ा है, जिस चेहरे पे उदासी है कसूर मेरा नहीं है। अब मैं क्या करें, मुश्किल जमाना है, मुश्किल दौर है, बात खोले लोग जीने नहीं देते, बात पर्दे में करें तुम सर मार देते हो। इस मुश्किल दौर में हमारी मदद किया करो यार। अगर हम कहें कि अली ने 40 जगह पे रोजा खोला, सुन्नी किताब दिखाऊं यार जिसमें ये वाक़या लिखा है कि रिसालत इमाम ने मिंबर पे बैठ के फरमाया कि जो बंदा किसी मोमिन की इफ्तारी करवाए उसे उतना ही सवाब है जितना रोजा रखने वाले को। तो चंद लोगों ने आपस में दूसरे सोचना शुरू कर दिया, जब मोमिन की इफ्तारी का इतना सवाब है तो अमीरुल मोमिनीन की इफ्तारी का कितना सवाब है। तो एक बंदे ने अमीरुल मोमिनीन से गुजारिश की, जाली मेहरबानी करो आज रोजा मेरे साथ इफ्तार करना। अली फरमाते हैं ठीक है। वो दावत दे के गया, दूसरा आ गया, मौला जी मेहरबानी हो सके तो रोजा मेरे साथ। अली फरमाते ठीक है। तीसरा आया, अली फरमाते ठीक है। चौथा आया, अली फरमाते ठीक है। 10वां आया, अली फरमाते ठीक है। 40 मोमिनीन की इफ्तारी की दावत कबूल फरमा के बैठे अली कि मस्जिद नबवी के मेहराब से हुसैन के नाना बोले, या अली जी मौला आज रोजा मेरे साथ। लब्बैक या रसूलल्लाह, हाजिर। ठीक है, रसूल की दावत भी कबूल, 40 मोमिनीन की भी कबूल करके बैठे के दरवाजे से हसनैन आ गए। बाबा जी मेरे बच्चों, अम्मा कह रही रोजा घर अफ्तार करना। अली फरमाते ठीक है, रोजा अफ्तार हो गया। सुबह की नमाज पढ़ने के लिए सरकार के मुसलमान मस्जिद में तशरीफ लाए। एक ने दूसरे से कहा, यार अली बड़ा करीम है। वो कैसे? मेरे साथ रोजा अफ्तार किया। कहते अल्लाह के घर में खड़े होकर तो झूठ ना बोल, जिस बात की तू बात कर रहे वक्त की उस वक्त तो अली मेरे साथ था। तीसरा कहते तुम दोनों झूठे हो, अली मेरे साथ था। वो कहते तुम तीनों झूठे हो, अली मेरे साथ था। वो कहते तुम सारों झूठे हो, अली मेरे साथ था। 40 मोमिन आपस में झगड़ पड़े। 650 साल का सलमान कमर सीधी करके उठा। कहते झगड़ते क्यों हो? उससे फैसला करवा लेते हैं जो कायनात के फैसले करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। 40 मुसलमानों को लेकर सरकार सलमान जनाब मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। बिला तशबीह सलमान ने हाथ बांधे। रसूल फरमाते हैं क्या हुआ? कहते अल्लाह के नबी आपके ये उम्मती लड़ रहे हैं। वो कहते अली मेरे साथ था। वो कहते अली मेरे साथ था। रसूल फरमाते कब की बात है? ये अफ्तारी की। फरमाते हो तुम भी सच्चे, लेकिन जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो अली तो मेरे साथ था। पहली मजलिस है यूरोप में, मैं आपका मिजाज चेक कर लूं फिर बातें खुल के कर लेंगे। हाँ ना, अली मेरे साथ था। रसूल फरमा के बैठे के दरवाजे से जनाब सैयदा बोली, बाबा आप भी सच्चे, बहुत मेहरबानी भैया, आपके सहाबा भी सच्चे, लेकिन जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं तेरी रिसालत की कसम अली घर से बाहर गया ही नहीं है। मैं बोलता जाऊंगा मेरा फेफड़ा ठीक है, जिसका फेफड़ा ठीक है वो जबान से बोलता है, जिसका खराब हो वो नमाज में भी सर मार लेता है। मैं किसी का ठेकेदार नहीं, ना किसी के अब्बा का नौकर हूं, ना किसी के बाप का दिया खाता हूं। मैं आया तुम्हारी मोहब्बत में था, इश्क़ अली मुझे बात मेरी समझ में आ गई तो ठीक है, वरना जाफरी साहब से कहता हूं जिसे पसंद करते हो उसे सुने मेरी टिकट करो, मैं जाऊं पाकिस्तान। इज्जत शबीर की कसम जब बतूल चुप हुई फनज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे नाज़िल हुआ। मोहम्मद की जूती पे बोसा देकर कहते अल्लाह के नबी आप भी सच्चे, तेरी बेटी भी सच्ची, तेरे सहाबा भी सच्चे, लेकिन तेरी बेटी की चादर की कसम जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं अली अल्लाह का मेहमान अर्श पे बन। अब पता चला है कि मेरे सामने अली वालों का इज्तिमा है। अब जो हाथ बुलंद हुआ है हाथ बुलंद करो, हलाली हैदरी। बातिल पर ईमान है,
بھی ماتمی کو سلام کر رہا ہوں. کلندر باطل پر ایمان ہے، نعمت کے منکر ہیں. ہم گھوڑے کے پجاری نہیں اور تو بھی گھوڑے کا دشمن نہیں. بولو سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ ابھی کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ کالے کپڑے پہننے والی یہ ماتمی یا حسین کے عزادار یا علی کے موالی گھوڑے کے پجاری ہوتے تو ہر گھوڑے کو جھکتے. ہاتھ پیر مار نہیں پائے گا نا شاہ جی. میں تو کہتا بڑا ڈیسنٹ اچھا سا ماحول ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ شامل. حسین کے ماتمی سدا جیو. اگر یہ گھوڑے کے پجاری ہوتے تو جہاں گھوڑا دیکھتے وہیں جھک جاتے. اور اگر تو گھوڑے کا دشمن ہوتا تو ہر گھوڑے کو روکتا. پتہ چلا نہ یہ گھوڑے کے پجاری ہیں، سر نہ مارنا، مہربانی فرمانا، نہ تو گھوڑے کا دشمن ہے، یہ بھی نسبت کو سلام کرتے ہیں. تو بھی نسبت کا دشمن ہے. یہ دیکھنا اب کیا کریں، ضد کا علاج نہیں ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو بندوں کے بھی آگے سے پست ترین مخلوق. اللہ کی ویسے تو افضل ہے انسان، لیکن باقی انبیاء مرسلین جو نظام کائنات ہے اللہ کے حجتوں سے تو ہم پست ہیں. پست ترین مخلوق کیسے سمجھائے؟ یہ تو صرف وکالت ہو رہی ہے، یہ تو اپنی میں صفائی پیش کر رہا ہوں. نہ تو گھوڑے کا دشمن نہ ہم گھوڑے کے پجاری. نسبت کے بدلنے سے احترام بدل جاتا ہے. اب جو پہنچ گئے تمہاری کیا بات ہے؟ زنجیر نہ چلو. کیوں؟ خون کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. یہ خون کے ساتھ کپڑوں پہ لگتا ہے، نماز نہیں ہوتی. کیا کریں؟ کس کا کنڈا بجائیں؟ اپنوں کو سمجھائیں. علی والوں سے علی منوائیں. یہ ہماری بد نصیبی نہیں اس دور کے خطبہ کی کہ جو پچھلے علماء گزرے وہ غیروں سے منواتے رہے، ہمیں اپنوں کے پاپڑ بیلنے پڑ گئے. چونکہ شیعہ بھرتی کیے ہیں، انہیں ٹریننگ نہیں دی. اگر ٹریننگ دیتے تو آج یہ مسئلے حل ہو جانے چاہیے تھے. نظیر نہ چلو، یہ گلدنا نہ چمو، یہ حرام ہے، ماتم نہ کرو. اس تو سادی بات ہو سکتی ہی نہیں. نہ جعفر جتوئی کی خطابت میں سے آسان بات ہو آئے، نہ اس کے بعد ہوگی. تمہاری مرضی ہے، بولو نہ بولو. ماتم حرام ہے، حرام کہہ تو دیا. روٹی پکاتی بیوی کے سامنے کچن میں سارے سردار ہوتے ہیں. سرداری کا پتہ میدان میں چلتا ہے، چار دیواری میں نہیں. جو ہاتھ نہیں رکھتا اس کی مجبوری ہے، جس کا ہاتھ ہوا اور اس نے نہ اٹھایا وہ علم مس کر کے اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگے کہ مولا کون سا ہاتھ سے ظلم کر بیٹھا کہ میرے ہاتھ کا سلامی تو نے قبول نہ کیا. یورپ کی دھرتی مجھے آج اس بات کی قیمت دیتے، جنت کے دروازے تک نوکر آپ کا مقروض رہے گا. تیرے دشمن کے میں چباڑے بند کرنے لگا ہوں. ماتم حرام ہے، ماتم حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ حرام کے معنی آتے ہیں. حرام کہتے کسے ہیں؟ جو چھپ کے کیا جائے. اب جو بولا ہے وہ خاص عاشق مرتضیٰ ہے. ہر ہاتھ کہاں آل محمد کو سلام. ہاتھ بلند کرو، حیدری. امام مشن کو 7 جولائی کو انشاءاللہ شام 7 بجے میں مشن میں حاضری ہوگی. مولا کے ساتھ مولا کے ساتھ کیا خوبصورت ماحول بن گیا. اتنی ساری بات تھی جو آپ نے توجہ کر لی. حرام اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، کرنے کے بعد پچھتایا جائے. اور کیسے قریب ہم ماتم
چھپ کے نہیں کرتے، اشتہار چھپاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کل فلاں گلی میں، فلاں چوک میں، فلاں سٹریٹ میں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں حسین کا ماتم ہو گئے، اتنی ماتمی سنگتیں شرکت کریں گی۔ اور یاد رکھ اس جملے پر، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، پھر پورے تمہارے عرب ممالک میں نے جملہ کہا، لیکن ایک میں شیعہ ڈھونڈ رہا ہوں ماتمی جو اس بات کی قیمت دے، شاید یہیں پہ مل جائے، نہ ملا تو میں اپنے آپ کو داد دیتا جاؤں گا۔ اور اگر ماتم کرتے کرتے ہمارا کوئی ماتمی شہید ہو جائے، نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے۔ یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو ہاتھ حسین کو سلام کر رہا ہے، سدا جیتے رہے حسین کے ماتمی۔ علامہ حسین بخش جاڑا آل اللہ مقام ہو، میرے استاد تھے، ان کے پاس میں پڑھتا رہا مدرسے میں، جامعہ میں کربلا گاہ میں لاہور، ان کی بک میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، نہ ہو تو میری زبان تمہارے حوالے۔ جاڑا صاحب کہتے ہیں بندہ میرا دشمن غم میں مبتلا ہو، میرا دشمن ہے غم میں مبتلا ہے، تو یہ فطرت ہے کہ میں خوش ہوں۔ بہت شکریہ یار، اپنی میں مبتلا ہے، اپنی پڑی ہوئی میری جان چھوٹی ہوئی، کسی کا دشمن، آپ کا دشمن غم میں مبتلا ہو، آپ خوش ہیں۔ جس کا بھی یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ غم میں مبتلا اپنے دشمن کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ جاڑا صاحب کہتے ہیں حسین تیری نالین پہ میں کائنات قربان کر دوں، پتہ نہیں کیا تاثیر ہے تیرے غم میں، ہاتھ میرے سینے پہ پڑتا ہے، تکلیف کسی اور کو ہوتی۔ دنیا ڈالر پاؤنڈ پیسہ روپیہ خرچ کرتی ہے کہ غم دور ہو۔ آپ نے مہربانی کی بلا، یہ کیسی قوم ہے جو روپیہ خرچ کرتی ہے کہ غم ملے؟ چہرے تو سارے موالیوں کے ہیں، سارے میرے سامنے حلالی بیٹھے ہو، ہر چہرے پہ میں ولا کی بہار دیکھ رہا ہوں، شکن کسی پہ نہیں ہے الحمدللہ، برداشت ہو رہا ہے علی۔ ماتم ذوالجناح معجزہ ہی ہے، معجزہ کے کیا معنی ہے؟ دشمن علی کی میں نے نیندیں حرام کر دی ہیں، وہ ساری رات فیس بک پہ جاگتا ہے، میں چین کی نیند سوتا ہوں، جو جاگ رہے ہو توجہ فرماؤ۔ حسین کی عزت کرتا ہے، بھرے میدان میں جعفر جو تو میک پہ منہ رکھ کے بات کر رہا ہے۔ اللہ زندگی کرے ناصر جعفری صاحب کی، جنہوں نے یہ ماحول اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ حسین کی ماتم عزادار صدا سلامت رہو۔ ابھی 26 جولائی کو پھر ذاکرین علماء سارے پڑھیں گے، کل 2-4 دن میں بھی تمہارے سامنے حاضر ہوں، محبت کرتے رہو گے تو باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ معجزے کے معنی کیا ہے؟ ما فوق الفطرت، جو فطرت سے ہٹ کے ہو وہ معجزہ ہے۔ خوبصورت بات، مثلا لکڑی کی یہ بینچ پڑے ہیں، لکڑی کی یہ کرسیاں پڑی ہیں، لکڑی کی فطرت ہے کہ یہ ساکت ہو، ساکن ہو، یہ ہلے نہ، یہ اس کی فطرت ہے۔ ابھی یہ بینچ، یہ کرسیاں، یہ چیئر، یہ ہلنی شروع کر دیں، فطرت سے ہٹ کے، معجزہ ہے۔ بزرگ پہنچ گئے، نوجوان میری انگلی پکڑنا، میں آپ کا ہم سفر ہوں۔ فطرت سے ہٹ کے جو ہوگا وہ معجزہ ہے۔ قبلہ بھی تشریف فرمائے، معززان صاحبان تشریف فرمائے، میرے موسم تشریف فرمائے، حسین کے ماتم تشریف فرمائے، میرے جانی پہچانی شخصیات تشریف فرمائے، کم از کم 30-40% مجمع کے مجھے نام یاد ہیں، میں نام لے لوں گا۔ اتنی خوبصورت بات ہے، اگر قیمت مل گئی تو جب قبر میں پہلی ملاقات میری علی سے ہوگی تمہاری گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے حد کر دی اس بات پر۔ فطرت سے ہٹ کے جو چیز ہو وہ معجزہ ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ یہ غم فراموش ہے، غم بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی کیا بات ہے، جو پہنچ گئے ہو میں آپ کا واہ واہ کر رہا ہوں، جو نہیں پہنچے میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ رہا، آپ کا ہم سفر ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ یہ غم فراموش ہے، غم بھول جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ مثلا ہمارے کسی رشتہ دار کی روح پرواز ہوئی تو اس وقت اتنی غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ محلہ جاگ جاتا ہے، پوری گلی جاگ جاتی ہے، چاہے آدھی رات سے بھی ہو، غم کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے۔ چارپائی سے غسل کے تختے پہ آ گیا ہمارا وہ رشتہ دار تو غم کی کیفیت تھوڑی سی کم ہوئی، مہربانی۔ غسل کے تختے سے پھر جنازے کی چارپائی پہ آ گیا، غم کی کیفیت کچھ اور کم ہوئی۔ جنازہ پڑھا گیا، آپ کے کیا کہنے، غم کی کیفیت کچھ اور کم ہوئی۔ جنازے سے قبر میں اتارا،
तावीज़ कब्र बंद हुआ, गम की कैफियत मजीद कम हुई। फिर तीसरे दिन सोएम कुल खानी, गम की कैफियत और कम हुई। फिर 10वां 20वां गम की कैफियत और कम हुई। जो पहुंच गए हो क्या बात है। फिर चेहलम 40वां गम की कैफियत और कम हुई। फिर साल के बाद याद करना है बरसी। पूरा पिंडाल में से जो हाथ नीचे रह गए, यहाँ पर है नहीं वीडियो वाला, मैं उसे कहता कि वीडियो बना, मैं पाकिस्तान ले जाऊंगा। कितना बड़ा हौसला इस बंदे का था, हुसैन के मातमी का, जिसने नौकर को वाहवा नहीं की। मैं तुम्हारी वकालत करूं, बंदा वकील को शाबाश देता रहे तो वो काम आपके करता रहता है। हुसैन की इज्जत कसम, यानी फिर साल के बाद याद करना है। और तेरे मुर्शिद अली का फरमान है, इंसान की मरने के बाद जो याद वाली हयात है वो एक 100 साल है। 100 साल के बाद उसकी कब्र का निशान भी खत्म, याददाश्त तो दूर की बात, कब्र नहीं मिलती। यानी गम भूल जाना इंसान की फितरत है। तो जा फिर दुश्मन अज़ादार को मेरे पैगाम दे कि जाफर जतोई ने तेरी जबान खींच ली है। 1400 साल गुजर गए, आज तक हुसैन का गम याद है, तो मौजज़ा है चूंकि फितरत से हट गया। अल्लाहु अकबर। जो हाथ बुलंद हो रहा है, ये हाथ को सैयदा खैरात अता फरमा रही। इस खूबसूरत माहौल में, इस ओपन माहौल में, इतने खुले अब यहाँ क्या करेगा? ये जो बच्चे ने खड़े होकर अली का नारा मारे, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? इसे छीन सकता हूँ अली? कायनात के मुर्तजा मेहदी साहब, मेरे भाई हम इकट्ठे पढ़ते रहे, कायनात के जितने तेरे मुस्लिम मजहब और फिरके हैं, सबके मुफ्ती इकट्ठे करके ले आ। 1 2 3, वो बच्चा, ये बच्चा, इन पे मुझे नमाज वाजिब करके दिखाए। चले गए वो बंदे जो हाथ उठा के हुसैन को सलाम करते थे। चले गए वो बंदे जाफरी साहब की बिला जो हाथ उठा के अली से खैरात लेते थे। नहीं है नमाज वाजिब, जैसे उठ के नारा मारा है। ये बच्चे बैठे हैं, नमाज इनकी मुंतज़िर है। उस सिन को पहुंचे फिर वाजिब होगी। रोजा इनका इंतजार कर रहा है, उस सिन को पहुंचे फिर वाजिब होगा। हज इनका मुंतज़िर है। नजफ का शाह मदद फरमा। वाजिब नहीं है, लेकिन मुझे सैयदा की पाक चादर की कसम, मजलिस की तहारत की कसम, अमीरुल मोमिनीन की पाक वजहुल्लाह चेहरे की कसम, विलायत अली के उज़मा की इज्जत की कसम है। झूठ है पर अल्लाह की लानत है, झूठ बोलूं। हुसैन की मां मजलिस में तशरीफ फरमाए, मुझसे जाकिर छीन ले, तू न बोले तू भी मुजरिम बतूल का बनता है। बतूल की कसम है, जिस बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं, अली अभी वाजिब है। हाथ जो बुलंद हो सकता है उसे जरूर होना चाहिए। गवाही दो, हाथ बुलंद करो, है नरी। विलायत अली सन का इंतजार नहीं करती। मेरा हिदायत का दरवाजा नहीं, वो नजफ के शाह का है। जिसे दे जिसे ना दे, बात पहुंचाना मेरा हक है। देखो नमाज कैसा वाजिब है, जो किसी पे है किसी पे नहीं है। हाँ, किसी पे नमाज वाजिब है किसी पे नहीं है। हज किसी पे वाजिब है किसी पे नहीं है। ये ऐसा वाजिब है। लेकिन विलायत अली जो है ये हर किसी पे वाजिब। क्यों? आखिरी बात, क्यों? इसलिए कि नमाज का ताल्लुक है जिस्म से। जिस्म को जरूरत है बलूगत की। अली का ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह से है। बहुत शुक्रिया जो हाथ बुलंद हो गए। और आखिरी मातमी को मैं नौकर सलाम कर रहा हूँ। अली का ताल्लुक रूह से, जिस्म से नहीं है। नमाज का जिस्म से, रोजे का जिस्म से। यही तो वजह है कि अल्लाह कहता है जब तुम सफर में जाओ तो आधी नमाज पढ़ो। सफर में जिस्म थक जाता है, अल्लाह कहता है आधी पढ़। थोड़ा सा माहौल खराब ना करना, बस 2 मिनट देना मुझे। अल्लाह कहता है जब तुम सफर में जाओ तो रोजा ना रख, क्योंकि सफर में नकाहत होती है जिस्म में। बात फिर रख ली। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब तुम सफर में जाओ तो 1 रात अली को मानो 1 रात ना मानो। क्योंकि ताल्लुक रूह से है, जिस्म से नहीं है। भाई देखो,
یہ فقہ کا مسئلہ ہے، جا توضیح المسائل کسی مجتہد اعظم کی لے آ، ابھی لے آ، گھر میں جا کے پڑھیں، فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کنویں میں کتا گر کے مر جائے تو 70 ڈول نکالو، 70 وہ مقدار ہے تمہاری فقہ میں، بندہ گر کے مر جائے تو سارا پانی نکالو۔ مجبوریاں کھا گئی ہیں ہمیں، ورنہ ہم بات یہاں پر جعفر جو تو روک نہیں سکتا، نمک علی کا چاٹتا ہوں، جبر مشیت کا نام علی، جا انسان کے بچہ بن علی کو نہ بھونکا کر، حسین کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں، مرتا مر جاؤ، کتے جیسا نہیں ہو سکتا، زندگی میں علی جیسا تو کیسا ہو۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ کو خاص عاشق مرتضیٰ، ختم ہو گیا جعفر جدہ کی پڑھائی۔ رات کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگر آپ تشریف لائے تو۔ پھر بنو ولایت علی پہ پکے رہنا، کچھ رہے نہ رہے، جھوپڑی ہو، بنگلہ ہو، سائیکل ہو، پراٹھا ہو، صحت ہو، بیماری ہو، جوانی ہو، بچپن ہو، لڑکپن ہو، امارت ہو، غربت ہو، ضعیفی ہو، علی پہ پکے رہنا ہے۔ باقی رہی مجلس، عزاداری، ماتم، زنجیر زنی، بات سمٹ گئی ہے جبکہ شروع بھی نہیں کر پائے۔ یزید کی بھی حکومت آ جائے نا تو یہ ماتم اور مجلس بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس چیز کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے وہ قیامت تو آ سکتی ہے، علی کی بیٹی کی رکھی ہوئی بنیادیں ہل نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، میں نوکر ہو گیا جی، رونے کا موسم ہے، جن کی ہے نکل گئی ہے بی بی کی خیرات سمجھیں، جن کی نہیں نکلی بی بی آپ کو بھی خیرات عطا فرمائے۔ سوچنا نہیں ہے کہ یہ بغیر صف سے اٹھی نہ، کیونکہ اس کے جنازے میں تو بیٹھا ہے جس کی پردیس میں بیٹیاں یتیم ہو گئی ہیں۔ میں ابھی جعفری صاحب نے ٹکٹ کرائی تو میں لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا تو رش نہیں تھا، میرے چند دوست ہیں ایئرپورٹ پر پی آئی کہ میں نے سے پوچھا رش نہیں، انہوں نے کہا جی واپسی پہ بہت ہوگا، کیونکہ ہر بندہ عید کرنے کے لیے وطن پہ آتا ہے۔ کتنی آس تھی علی کی بیٹیوں کو اپنی عید کی، صدقے جاؤں بندوں پر جو ہے کر کے بطول کی بیٹیوں کو پرسہ دے رہے ہو۔ جنازہ برآمد ہونا ہے، شہادت میں نے امیر المومنین کی نہیں پڑھنی، جو جملے پڑھنے ہیں بس، اور اسی پہ تابوت کی برآمدگی آپ پرسہ داری پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی رات کو آپ سے، پھر مزید بات ہم کر لیں گے۔ علی کی بیٹیاں نصیب ہی اپنے ہیں، سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، دونوں عیدیں سادات کی کوفہ کھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مر جاتا بھری جوانی میں جعفر جو تو یہ غربت آل محمد نہ پڑھتا، کوئی ہاتھ ہوگا جو سینے پہ مارے گا ضرور۔ عید الفطر آئی تو زینب یتیم ہو گئی، عید الضحیٰ آئی تو مسلم مارا گیا، دونوں عید سادات کی کوفہ کھا گیا۔ عزت حسین کی قسم ہے، چادر سیدہ کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، علی نے 18 بیٹوں کو بلایا، 2 جملے پڑھنے، کہتے ہیں حسن حکومت میری ہے، شاہی میری ہے، تخت میرا ہے، میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے میری حکومت میں، میری زندگی میں زینب ایک دفعہ کوفہ دیکھے ضرور۔ جن کو سمجھ آ گئی ہے ان کے ہاتھ سینوں تک بھی چلے گئے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آئی کوشش کر علی کی بیٹی سے خیرات مانگ۔ حسن ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیا خوبصورت ماحول بن گیا ہے۔ حسن ایک بات ضرور یاد رکھنا، دن کو آرام کرنا ہے، رات کو سفر کرنا ہے، اور میری بیٹی کو میری طرف سے کہنا ہے اگرچہ تو سفر کی عادی نہیں ہے لیکن تیرے بابا علی کی خواہش ہے میری زندگی میں ایک دفعہ آ صحیح کوفے، ایک دفعہ حوصلہ کرنا۔ بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، کیا کریں، غربت ان کی پڑھیں تو کائنات پتہ نہیں پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان گر کیوں نہیں پڑا۔ جب علی کے بیٹے سفر کر کے کوفہ سے مدینے پہنچے تو جناب زینب عالیہ نے اپنی ماں کی حویلی میں، بابا کی حویلی میں اعلان کیا کہ بڑی دنوں کے بعد میرے بھائی سفر سے واپس آئے، مجھے زینب کی خواہش ہے کہ آج رات کا کھانا
میرے بھائی میری دسترخوان پہ کھائیں. دسترخوان سج گیا, کھانے کنیزوں نے لگائے. علی کی بیٹی کے بھائی بیٹھ گئے. کھانے کے بعد حسن حسین کو دیکھتا ہے, جسے سمجھ آ جائے گی اس کی ہے نکلے گی ضرور. حسین حسن کو دیکھتا ہے. حسین اشارہ کرتا ہے تو بابے کا پیغام دے. حسن اشارہ کرتا ہے زیادہ پیار تیرے سے ہے, تو بابے کا پیغام دے. حسین اشارہ کر کے کہتے ہیں بابا کے بعد امامت کی امامت تیرے سر پہ ہے. بڑی لفظوں کو اکٹھا کر کے علی کی بیٹی بھائیوں کے چہروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا بات ہے جن کی ہے نکل گئی ہے. حسن کہتے ہیں زینب پیغام بابے کا ہے لیکن ہے مشکل, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. بی بی کہتی میرے بابے کا پیغام تو نہ ہوا, حکم ہوا, جلدی مجھے بتاؤ میرے مسافر بابا نے کیا حکم دیا ہے. حسن کہہ رہا ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں زینب بابا کہتا ہے ایک دفعہ کوفے آ میری زندگی میں. کوفے کا نام آیا, علی کی بیٹی سے اپنی مسند چھوٹی. حسن کی داڑھی پہ بوسہ دے کر کہتی ہے میں اور کوفہ. حسن تجھے پتا ہے میں نانے کے روزے پہ بھی رات کے بعد کبھی نہیں گئی. حسن کہتے ہیں بابے کا حکم ہے. بی بی کہتے ہیں میں نے زندگی میں محمل دیکھے ہی نہیں. پڑھ کتابیں پوچھ علماء سے. 8 دن یا 10 دن حسن مولا محمل گھر بٹھاتے. فضا سے کہا اما فضا میری بہنوں کو محمل پہ بیٹھنے اور اترنے کا طریقہ بتاؤ. بندے تھوڑوں نے ہے کہ یہ سمجھ سب کو آ گئی ہے. آنسو تیرے بس میں نہیں ہے, تیرے بس میں ہے. اگر کالے کپڑے پہن کے آ گیا ہے تو ہے کہ یہ بغیر نہ جائیں. اللہ اکبر. 10 دن کے بعد جناب فضا حسن سے کہتی ہے حسن اب کوئی ہو یا نہ ہو زینب اکیلی سوار بھی ہو جائے گی, محمل سے اتر بھی آئے گی, بیٹیوں کے پردے آپ کے سلامت رہیں. اس دیار غیر میں جو علی کی بیٹیوں کو پرسہ دے رہے ہو, ایک دفعہ اتنی ہے کر جو جنت البقیع تک تیری ہے کی آواز چلی جائے. میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں, ماتم حسین کی صدا دینے لگا ہوں. سفر شروع ہوا, کبھی عباس دائیں کبھی بائیں, پتہ نہیں کون جملہ سمجھے گا اور کون نہیں سمجھے گا. کافی دیر گزر گئی سفر کرتے کرتے. اچانک جناب زینب نے حسین سے کہا حسین میرا عباس کہاں ہے؟ حسین کہتے 3 میل تیرے محمل سے دور چلا جاتا ہے. ہر آنے والے مسافر کو حکم دیتے ہیں راستہ تبدیل کر, اس راستے سے میری مرشد آزادیوں کا گزر ہونے لگا ہے. بی بی کہتی عباس کو جلدی بلا, جب تک میں عباس کا چہرہ نہ دیکھوں میری تھکاوٹ نہیں اتر. اللہ اکبر. ختم ہو گئی میری پڑھائی, باقی مصائب رات کو انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. ماتم کر کر کے مر بھی جائیں تو حق ادا ہم سے نہیں ہوتا. علی کا حکم تھا کہ کوفہ سے 3 منزل دور میری بیٹیوں کے محمل روکنا, وہیں پر خیمے لگانا. مجھے علی کو پیغام دینا, میں خود بیٹی کو لینے آؤں گا. پاکستان میں بڑی جگہ پہ جملہ میں نے پڑھا ہے, لیکن ہمارا علاقہ ہے مظفر گڑھ. ہر لوگوں کے سننے کا اپنا انداز ہے. مظفر گڑھ اس جملے پہ اس لفظ پہ مجلس ختم ہو گئی, لوگوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا. آپ کے انداز کا مجھے نہیں پتا. علی کو پیغام ملا, علی سفر شروع کیا. رات کے وقت بیٹی کے خیمے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. 18 بیٹے باہر کھڑے ہیں. حسن کہتے بابا جاؤ بیٹی کے خیمے میں. علی کہتے حسن پہلے جا اندر اور اپنی بہن سے پوچھ اجازت ہے. زینب تیرے خیمے میں بابا. یہی حق بنتا تھا جو ہاتھ ماتم کرنے لگ گئے, یہی حق بنتا تھا جو بزرگوں کے چہروں کا ماتم کر رہے ہو, جو ہاتھ ابھی تک ماتم نہیں کر سکا کسی بڑے امیر آدمی کا ہاتھ رہو. جب بابا کا پتہ چلا زینب سے زمین چھوٹی. اللہ اکبر. علی اجازت لے کر بیٹی کے خیمے میں گیا, بیٹیوں کے سر پہ پیار دیا, محمل تیار ہوئے, پھر بیٹیاں سوار ہوئیں. کر دعا یا مجھے موت آ جائے یا سب کو جعفری صاحب ہے کہ خیرات مل جائے, جو موت میں بیٹھے مجھے معافی دینا. علی ان بیٹوں کو حکم دیا اب تم جاؤ, میں جانوں اور میری غریب بیٹیاں جانے. 18 بیٹے علی کے گھر چلے گئے. جملہ میں کہوں گا جو ہاتھ اب ماتم نہ کر سکے, 2 رکعت نماز بی بی ام المصائب پڑھی تو بی بی سے معافی مانگی. 2 مرتبہ زینب کوفے آئی ہے. جب پہلی مرتبہ کوفے آئی تو بھی مہاری علی تھا. جو پہنچ گئے ہو تمہاری کیا بات ہے. جب دوسری دفعہ کوفے آئی تو بھی مہاری علی تھا, لیکن جو پہلا علی تھا وہ امیر تھا, جو دوسرا علی تھا وہ خون روتا تھا. نصیب ہے علی کی بیٹی کے, میری پڑھائی ختم ہونے لگی ہے. میں یہی چاہتا تھا جو ہر ہاتھ ماتم کرنے
کرنے لگ گیا ہے. علی کی بیٹیاں تمہارے ہاتھوں کا پرسہ قبول فرمائے, کنجوسی نہ کری, زینب کا پرسہ میں تمہیں دینے لگا ہوں. علی مہار پکڑ کر جیسے کوفہ کے بازار میں داخل ہوا, آدھی رات کا وقت, علی کی آنکھیں نہیں کوئی سامن کے بادل بن گئے. امامہ اتر کے گلے میں آ گیا, ایستا ایستا بول کر کہتے ہیں زینب, زینب. محمل سے ڈوبی ہوئی آواز ہے, جی بابا. کہتے ہیں زینب تیرے باپا کی شاہی ہے, تیرے 18 بھائیوں کا پہرا ہے. زینب میرا امر سے کائنات چلتی ہے, پرندوں کی پروازیں بند ہیں, فرشتوں کے دریچے بند ہیں, آدھی رات ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں. بابے کی خواہش پوری کر, تھوڑا سا محمل کا پردہ ہٹا اور غور سے دیکھ, یہ کوفہ کے بازار کا پہلا موڑ. کوئی ہاتھ ہے صحیح جو غربت علی کا ماتم کر سکے؟ زینب خاموش رہی, علی آگے چڑھا. 2 منٹ کے بعد میں ماتم حسین کی صدا دے رہا ہوں, تیرے نصیب میں ہوا تو تیری ہے نکل جائے گی ضرور. دوسرے چوک پہ جب علی پہنچا تو پھر آواز دے کر کہتے زینب تیرا باپا حکم دے رہا ہے, تھوڑا سا پردہ مزید ہٹا اور غور سے دیکھ, یہ کوفہ کے بازار کا دوسرا موڑ ہے. مر جائے جعفر تو ہی کیسے پڑے, جب کوفہ کے بازار کا سنٹر چوک آیا نا, اب معافی دو چونکہ مومن کا دل نازک ہوتا ہے, میں غلطی نہیں کر رہا جو معافی مانگ رہا ہوں, تیرے دل کی نرمی سے ڈر کے معافی مانگ رہا ہوں. جب اس چوک میں علی پہنچے, جیسے چوک میں بدماش زیادہ کھڑے ہوا کرتے تھے, علی کہتے ہیں زینب اب تیرا بابا حکم دیتا ہے, سارا محمل کا پردہ ہٹا, غور سے دیکھ, یہ کوفہ کے بازار کا سنٹر چوک ہے. اب علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا, پردے سے غیر کہ یہ بابا, یہ بازار, یہ چوک, یہ موڑ, یہ گلیاں, یہ محلے بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں. بابا میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں, مجھے کیوں دکھاتا ہے کوفہ کے چوک اور بازار؟ اتنا رویا علی کہ اللہ کا عرش کانپنے لگ گیا. علی کہتے ہو سکتا ہے کبھی تجھے دوبارہ کوفے میں آنا پڑے تو تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ کون سا موڑ تھا. بی بی کہتے بابا میں بازار میں کیوں آؤں گی؟ علی کہتے تیری ماں بھی تو دربار گئی تھی. جب ماں کا نام آیا زینب کے ہاتھ کانپنے لگ گئے. بابا کے سامنے بلا تسبیحات باندھ کے کہتے جسے سمجھ آ جائے زینب کا واسطہ ہے اونچی کرنا. بی بی کہتے بابا میری ماں تو اس لیے بازار گئی تھی کہ میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا,